اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہماری تھی آیت نمبر 26، اس کے اندر جو ذکر تھا جس قبیلے کا، اس کا نام یہودی قبیلہ جو تھا اس کا نام بنو قریظہ تھا، اور یہ جو ہے نا آپ 3043 اور 4121 احادیث اگر پڑھ لیں گے بخاری کی تو پھر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بہرحال آپ کو بتا یہ دیا تھا جو کچھ بھی ان کی کہ ہاں جی سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ مقرر، یہ اصل میں انہوں نے غزوہ احزاب جب ہو رہا تھا نا تو انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا تھا، انہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن بھی دی تھی اور ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا باقاعدہ پورا، ٹھیک ہے، اندر تھے وہ، تو اس لیے مدینہ کے اس میں تھے نا، تو اس وجہ سے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر، یعنی کہ جب سے غزوہ احزاب سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، غزوہ احزاب سے وہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ وہ یعنی کہ ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہے، وہ 20-30 دن جتنے کا بھی محاصرہ تھا، اس کے بعد جب واپس آئے تو ڈسٹ وغیرہ جو پڑی تھی تو نہانے کے نہا لیا یا نہانے چلے گئے، تو جو تھے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تم نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے فرشتوں نے تو ہم نے تو نہیں ہتھیار اتارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کدھر پھر کون سی وہ ہے جو جس کے لیے ہتھیار آپ نے نہیں اتارے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے ان دونوں احادیث میں آپ کو پتہ چلے گی۔ پھر انہوں نے 20-25 دن کا وہاں انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا اس قلعے کا بنو قریظہ کے، اور پھر وہ یعنی انہوں نے سرنڈر کیا، اور جب سرنڈر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو یعنی جس بات پہ ہم وہ سرنڈر کریں وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ہمارا، وہ مسلمان تھے، ان کو ہمارا وہ بنایا جائے حاکم، تو جو وہ حکم دیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے آ کے یہ کہا تھا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کو وہ کر دیا تھا، جو لڑائی کر رہے تھے ان کو قتل کرتے ہیں، جن کو قید کر لیں، اس طرح سے نا 26ویں آیت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ایک یہ آیات تھی 28 اور 29، یہ دو آیات جو تھی ان میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 5191 ہے اور 4786، یہ دو حدیثیں ہیں اس کی بخاری کی، اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا کلیئر ہو جائے گا، اور اب تو بہت ہی آسانی سے اس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہیں، نمبر آپ کے پاس ہو تو اسلام 360 اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت سا اجر دے، اس نے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ بخاری کے یہ نمبر لکھیں گے نا، باقی ان کے مسلم وغیرہ کے میں نے چیک کیے ہیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے، مسلم کے بھی ترمذی باقی جتنی 5 اور صحیح ستہ ہے نا ان سے نمبر 360 سے میچ نہیں کرتے، اس لیے میں جو مجھے اتھینٹک پتہ ہوتا ہے بخاری کا، کیونکہ اسے میچ کرتا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین رہے کہ یہ اتھینٹک احادیث ہی میں بولتی ہوں۔ اگر بخاری ترمذی ان کی ہوں تو پھر وہ ابن ماجہ تو وہ کئی بار نمبرز جو ان کے کیونکہ وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، لیکن بخاری کی اس کی بھی یہی ہے۔ تو آپ ان دونوں نمبرز کے اوپر کلک کریں گے تو جا کے اس میں پہلے آتا ہے نا کہ حدیث، تو آپ نے حدیث کہنا ہے تو صحیح بخاری لکھا ہوا آئے گا، صحیح بخاری پہ کلک کرنا ہے تو پھر وہ اس میں یہ نمبر جو ہے یہ دونوں 5191 اور 4786 یہ دونوں آپ نے پڑھ لینی ہے، تو آپ کو بہت سی بات کلیئر ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ جو ان کو تردن الحیات دنیا و زینتہا، یہ کہ بھی اگر تمہیں یہ ضرورت ہے تو پھر آؤ میں تمہیں یہ دے کے فارغ کر دیں، تو یہ ساری اس میں تفصیل آپ کو نظر آ جائے گی اور بہت اچھی اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی، اور اس کی پوری جتنی بھی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے اس کے نٹی گریٹیز ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے نا بچوں، کہ یہ ساری بات کیا ہے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آؤ تو آگے، ان کو کہتے ہیں آیات تخییر، اختیار کرنے کی آیات، یعنی کہ اختیار انہیں یہ دیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ تو اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ تو رہنا ہے، تو جو میرا طریقہ ہے فقر کا
اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. میں تم لوگوں کی خاطر اپنا فخر نہیں چھوڑ سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مجھے نعمت ملی ہوئی ہے فخر کی، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میں پھر ان سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے تھے اور سیپریشن لے لی تھی ساری بیویوں سے، اور پھر آ کے انہیں کہا تھا کہ رہنا ہے میرے ساتھ. تو یہ میری کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر ہی رہنا ہے، تو رہو، نہیں رہنا تو پھر میں تمہیں چھوڑ. تو پھر سبوں نے پہلے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا، اور تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں کہیں اور جانا چاہوں گی، میں تو آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہوں گی، اور اسی کنڈیشن میں. پھر ساری باقی کی بیویوں نے بھی یہی کہا. یہ ساری بات آپ کو ان 2 احادیث میں بہت ہی اچھی طرح سے اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ہم تھے یہاں پہ جی 36 میرا خیال ہے ہم نے، نہیں 35 تک ہم نے کیا تھا. تو آج ہم سورہ احزاب کی 36 آیت سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ مدینہ کی کیونکہ صورت ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اس طرح کے فیکٹس آف لائف جو مکی صورتوں میں آپ کو نظر آئے، یا اس طرح کے آبجیکٹس آف نیچر کو اتنی زیادہ اس سے نہیں کیا، نہ ہی یعنی کہ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے نا فرق، کہ اس میں صرف اس میں احکامات ہیں، کیونکہ سوسائٹی نئی کریٹ ہو رہی ہے، اور اس کی بیسس اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ فار آل ٹائمز ٹو کم ٹل دا لاسٹ ڈے آف دس ورلڈ ان کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں مسئلہ نہ ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بشر نو ڈاؤٹ خیر البشر، بٹ اگر وہ کر سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے اتھارٹیٹیو اس کے اوپر، یعنی گورنمنٹ کے لیول پہ سمجھ لیں آپ، تو وہ ساری دنیا کر سکتی ہے وہ کام. تو اس لیے اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں ساری کہ جو یعنی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر احکامات. اب نیکسٹ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ٹھیک ہے جی. یہ آیت جو ہے یہ ایک خاص ٹائم پہ ہے، لیکن وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پہلے اس کا ذرا دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے، کسی مومن میل کے لیے یا کسی مومن فیمیل کے لیے، یہ اس کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، وہ یہ کر نہیں سکتے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کر دیں، قضا فیصلہ کر دیں، تو ان یکون لہم الخیارات من امرہم، تو ان کے اپنے بھی جو معاملات ہیں ان کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی قضا، کوئی اس کا یعنی حکم جاری کر دیں ایسا، تو پھر ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں بھی کوئی اس سے علاوہ کچھ کر سکے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے، اب بات اس کی بات آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ جو ہے وہ بخاری کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو تھے نا، آگے سارا یہ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے پھر میں بتاؤں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. تو اب پہلا تو اصولی طور پہ یہ بات بتا دی، اور یہ تو براڈ اسپیکٹرم میں بھی بات ہے اور ویسے بھی بات ہے کہ کسی مومن آدمی کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس چیز کا فیصلہ، جس چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اس میں وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں جی میرا انٹلیکٹ زیادہ ہے اور میں، یعنی کہ آج کے لیے یہ کیسے آیت جو ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس آیت کی، وہ آج کے ریفرنس سے یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اللہ نے اور اس کے رسول نے، تو اللہ کا تو ہمارے پاس یہ قرآن حکیم موجود ہے نا کلام، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں،
اور جو مطلب کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانا نہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی بات قرآن حکیم کے خلاف نظر آئے اس کو ریفیوٹ کریں، بے شک کریں۔ اگر آپ سمجھتے چلیں بخاری بھی ایک انسان تھے، مسلم بھی ایک انسان تھے، سارے انسان تھے، بڑی انہوں نے محنتیں کی، اپنی زندگیاں اسی میں کھپا دیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ کی ریچ ہو کسی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں کیے ہوئے وہ ہم تک پہنچے کیسے ہیں؟ پھر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 2 لفظ لکھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ کر دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا فیصلہ کرتے، تو اللہ کے فیصلے تو ہمیں قرآن حکیم میں نظر آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کس طرح نظر آئیں گے؟ ہمیں کہاں نظر آئیں گے؟ ان کی باتوں میں آئیں گے نا نظر، ان کی لائف میں نظر آئیں گے نا، تو وہ ہم تک پہنچائے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کر کے۔ اور اف یو تھنک کہ بھئی کوئی ایک بیچ میں سے حدیث آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بھئی وہ شاید یہ مطلب کہ میچ نہیں کرے قرآن حکیم کی کسی آیت سے، ویسے تو آپ کو انہوں نے بڑی دھیان سے یہ کیا ہوا اکٹھا سارا کچھ، لیکن اف ایور پھر بھی آپ کو یہ نظر آئے تو آپ جسٹ لیو دیٹ حدیث اونلی، اس کے اوپر آپ کے عمل کا کوئی اگر دار و مدار نہیں ہے تو جسٹ لیو اٹ۔ آپ کے عمل کا دار و مدار یہ اس بات پہ ہے کہ جس چیز کا قضا، جس چیز کا فیصلہ، جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اس میں پھر آپ نے اپنی رائے زنی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے تو اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور آئی تھنک ہے بھی یہی مطلب کہ بھئی آج کے ٹائم میں کیسے، تو اس وقت تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا موجود اور وہ ان کے حکم سنتے رہتے تھے، تو آج کی ہمیں کیسے حکم پتہ چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جسٹ تھرو دا سیاہ ستہ، جن کو کہ بڑی پہلے انہوں نے بڑی محنتیں کی ان کو کلیکٹ کرنے میں، پھر ان کے اوپر جو کریٹکس ہیں انہوں نے بڑی وہ ساری ان کو چھانا پھٹکا پورا وہ کیا ہوا ہے، اس کے بیچ کئی کتابیں ہیں احادیث کی، ان میں سے انہوں نے 6 کو کہا کہ یہ اتھینٹک موسٹ ہیں۔ اب اگر ہمارا مطلب کہ ہم 4 آیتیں تو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر ہم دعوے کرنے لگے کہ ہم وہ ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس قسم کے دعوے کرنے چاہیے۔ اس کی مرضی ہے، وہ کرتا رہے اور وہ پھر اس کو پروف بھی کرتا رہے اور پھر وہ اس کو بھگتے گا بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدھا کہہ دیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہو، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا سورس ہمارے پاس، ان کے فیصلوں کا ہمارے پاس سیاہ ستہ ہے، ٹھیک؟ چلیں جی اب آگے، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اتنی سخت بات کہہ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہوں تو پھر تو ذمہ داری آپ اپنی ہے نا ہماری، کہ بھئی ہم اگر یہ سمجھتے ہوں کہ جو پھر نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی، تو وہ کلیئر گمراہی میں پڑ جائے گا، واضح گمراہی میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ، اب ایک واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے، از، یہ بڑی میموریبل بات ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ قصہ جو ہے یہ ذرا تم دھیان میں رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تو اس ٹائم کا ذرا دھیان میں رکھنا کہ جب تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کو جس کے اوپر اللہ نے بھی نعمت دی تھی، جس کو، اور جس کو تم نے بھی بطور نعمت ایک کوئی چیز دی تھی، ٹھیک ہے، اس کو تم جب یہ کہہ رہے تھے کہ امسک علیکا زوجک واتق اللہ، کہ اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب بعد میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو بالکل کلیئر ہو رہی ہے، پہلے اس کو سن لیں دھیان سے کہ اللہ نے بھی اس کو بڑی نعمتیں دی تھی اور تم نے بھی اس کے اوپر اسے بطور انعام ایک چیز دی تھی، تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کوئی مطلب اگر تمہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت کوئی ڈفرینسز ہیں تو انہیں سالو کرو، اسے رہنے تو اپنے ساتھ رکھو، یعنی ڈونٹ لیو ہر۔
वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही व तख्शन नास, और तुम अपने दिल में ऐसी बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जाहिर करने वाला था, और लेकिन तुम इंसानों से डर रहे थे। ठीक है, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। यहाँ तक इस आयत को यहीं पे छोड़ के मैं इसकी आपको पूरी तफसील बता दूं पहले, ताकि आपको अगली बात आसानी से समझ आ जाए। ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि जिसे तुमने भी इनाम के तौर पे कुछ दिया था, अनअमता अलैहि और अनअमल्लाहु अलैहि, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उसको बड़ी नेमतें दी थी। ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी था जिसका नाम था जैद। ठीक है ना, वो बचपन में कहीं किसी ने पकड़ लिया और बिकाते वो खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको खरीद लिया। और जब खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही मेरा प्यारा स्लेव है। स्लेव ही थे तब तक, तो स्लेवरी बिल्कुल उसी तरह थी ना चल रही। तो जब निकाह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी 25 साल के थे, अभी तो कोई स्लेवरी की कोई एबॉलिशमेंट का कोई वो नहीं आया था, अभी तो उनको रिसालत नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सिंसियर गुलाम है, तो ये मैं आपको तोहफे में देती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने तोहफे में उन्हें दे दिया। तो वो इतना अच्छा इंसान था, जैद जो था, जैद बिन हारिस था उसका नाम असल में, तो जैद ही हम उनको कहेंगे। तो वो जो थे जैद, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया, उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। इस हद तक वो सिंसियर और इतने अच्छे थे वो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया। वो बहुत ही वहां पे फैशन था, बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग फैशन जो था, और एक नॉर्म जो था उनके वहां पे, और एक कस्टम जो था उनके अरब्स के अंदर, वो ये था कि वो किसी को बेटा बना लेते थे तो फिर उसे बिल्कुल अपना बेटे वाले सारे हकूक देने की कोशिश करते थे। पीछे भी मैंने आपको बात बताई थी कि उनके बापों के नाम से पुकारा करो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी में आया। ठीक है, तो वो जो जैद थे, वो उनके ऊपर अल्लाह की नेमतें क्या हुई? अल्लाह की नेमतें ये हुई कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो तकवे का इल्हाम किया हुआ था, मैंने आपको बताया हर नफ्स के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, तो जो तकवे का इल्हाम उनके अंदर मौजूद था उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत के तौर पे प्रिवेलिंग रखा। अल्लाह की मदद के साथ ही होता है, ये हम खुद नहीं कर सकते, ये अल्लाह की मदद के साथ ही होता है। हमारा काम, हर हमारी ख्याल, हर हमारी मेहनत उसके की मदद के साथ होती है। याद रखें, उसकी रहमत के बगैर नहीं होता कुछ भी। तो उसके ऊपर नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अंदर ज़ैद जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके तकवे को प्रिवेलिंग रखा हुआ था, और उन पे ये नेमत की हुई थी कि वो सिंसियर भी थे, वो बिल्कुल नेक, जिस तरह के हर भलाई वाला इंसान होता है वैसे थे। ठीक, ये अल्लाह की नेमत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत क्या आई कि उन्होंने इनाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको क्या मिला कि उन्होंने उन्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, मुतबन्ना बना लिया, उसको कहते हैं मुतबन्ना बना लेना, लेकिन उसको एडॉप्ट करना आपको ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगी। आजकल भी कोई लोग जो है एडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते तो वो किसी के बच्चों को एडॉप्ट भी कर लेते हैं, आजकल भी कर लेते हैं, लेकिन उस जमाने में तो बिल्कुल ही बहुत ही आम बात थी ना ये। और फिर उसको स्टेटस क्या देते थे? अपने बेटे का दे देते थे, हालांकि वो आपका बेटा नहीं, वो जिसका बेटा है उसी का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है उसके साथ लगना चाहिए, और वो जिसका बेटा है वो बेटा उसी का, तुम्हारा बेटा वो नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा जी। अब क्या हुआ कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इनाम उन्हें क्या दिया, ज़ैद बिन जो थे ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम उन्हें कहेंगे, उनको क्या इनाम दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इनाम दिया कि अपनी फूफी की बेटी को कहा, अपनी फूफी की बेटी थी ज़ैनब उनका नाम था, उनको
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام بھیجا زید کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس اپنی پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ مانگا، ان کے بھائی تھے اس وقت ان کے ساتھ، تو ان سے ان کا رشتہ مانگا. تو جب ان سے ان کا رشتہ مانگا تو وہ دونوں بہن بھائی جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم قریشی ہیں اور یہ غلام ہیں، تو یہ تو کوئی وہ میچ نہیں ہے. تو انہوں کو ذرا تھوڑا تردد ہوا. ٹھیک ہے، اب وہ جو اوپر والی آیت تھی 36 وہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کر لیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کر لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا نکاح زینب کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کا نکاح ہونا چاہیے. اب اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر تو نے یہ والی نعمت، جسے یہ انعام دیا تھا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی اسے دے دی تھی نکاح میں، وہ حالانکہ بے شک وہ کوئی بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ تھا تو اس معاشرے کے لحاظ سے غلام. تو اب ہوتا کیا تھا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے اس میں سے نکل نہیں سکتی تھیں زینب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ میں قریشی ہوں اور یہ غلام ہے. تو وہ اپنے اس یعنی تھوڑی بہت جو بھی ایروگنس کہہ رہی ہے عورتوں کا ہوتا ہی ہے کہ بھی میں آئی ایم بیٹر دین، نسب کے اندر میں اتنی اوپر والی ہوں اور یہ غلام ہے. تو وہ ان کی بنتی نہیں تھی، آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی نہیں بنے گی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ غلام زادہ ہے یا غلام ہے تو اس کی نہیں بنے گی، اس کے قریشی عورت ہوگی؟ تو پتا ہوگا نا ان کو دونوں کو، اللہ کو بھی پتا، اللہ کو تو خیر بہت ہی اچھی طرح سے پتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہوگا ضرور. اس لیے وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رہنے دو، لڑائیاں شڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس کو پیچ اپ کرتے رہو اور اپنے پاس رکھو، سے اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کو یعنی کہ کمبائنڈ رہو، تم مت اس کو ایسی باتوں سے وہ ہو کہ تو طلاق شلاق کا مت سوچنا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آیت ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس بات کو چھپاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں؟ یہ بڑی اس کی غلط تشریح بہت سی اچھی کتابوں میں بھی ہے، بس میں ان کے نام تو نہیں لے سکتی، لیکن بہت ہی جو یہاں ہمارے انڈو پاک میں بڑی اتھینٹک کتابیں ادر دین قرآن اور ادر دین احادیث سمجھی جاتی ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں وہ، بڑے یعنی کہ بزرگ ہیں وہ، تو ان کی بکس میں بھی اس آیت کو بڑا غلط مطلب دیا گیا ہے کہ تخفی فی نفسک، کہ تم جو اپنے دل میں بات چھپاتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب جو تھی وہ بڑی پسند تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسے طلاق دے دے اور میں اس سے نکاح کر لوں. کبھی کوئی آپ وائلڈسٹ ڈریم میں بھی یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ پہلے ہی کیوں ان کو وہ نکاح کرواتے؟ جو بات وہ اپنے دل میں چھپا رہے تھے نا وہ یہ تھی کہ یہ جو کسٹم ہے، یہ جو منہ بولے بیٹے کا کسٹم ہے، اس پہ اتنی کاری کوئی ضرب لگے، اس کے اوپر کوئی اتنا مطلب کہ مضبوط قسم کا حکم آئے کہ یہ بات ان عربوں کے دل سے نکل جائے کہ یہ بیٹا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کھب کے گھسی ہوئی تھی عربوں کے اندر کہ جس کو بیٹا بنا لیں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا. اس بات کو توڑنے کے لیے ایک بہت زیادہ مضبوط اس کی سٹرائک کی ضرورت تھی. تو وہ سٹرائکنگ پاور صرف اسی بات میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زید ان کو زینب کو طلاق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر لیں. تب وہ بات جو ہے وہ ان کو وہ باز آئیں گے اس بات سے کہ اسے حقیقی بیٹا سمجھنے لگ جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور خواتین کو تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، بچوں آپ کو آگے سمجھ. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو یہ اس کا یعنی یہ چھپا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو انہوں نے الٹی پلٹی بات کی ہے، بات وہ یہ دل میں یہ ان کے تھا کہ یہ جو کسٹم ہے نا
اس کی جو شدت ان کے دلوں کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہونی جب تک کہ میں اس اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی سے نکاح نہ کر لوں. یہ ان کو کیونکہ اب آپ کو یاد آیا وہ جو پیچھے تھی کہ تم کن سے نہیں نکاح کر سکتی, وہ اپنے بیٹے کی جو اصلی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا بندہ, وہ حرام ہوتی ہے اس کے لیے. ہاں جی یاد آیا نا, وہ جو رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنوائے تھے اتنے سارے, ان کے اندر اپنے بیٹے کی جو اپنے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے, آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دل میں جو ان کی مخفی تھی بات, جو انہوں چھپا رہے تھے, وہ یہی تھی کہ جب تک میں اس سے نکاح نہیں کر لوں گا, زینب یہ طلاق دے اور زینب سے میں نکاح نہ کروں, یہ عربوں کے دل دماغ میں سے یہ بات نکلنے والی نہیں ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ چل شکر الحمدللہ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے تو ڈرتے تھے. یہ والی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انٹرونشن کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے تھے. یہ اتنی خوبی بھی بات تھی, کسی ایسے کسٹم کو توڑنا جو کہ بہت ہی زیادہ جس کو فالو کر رہے ہوں لوگ, تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے, یہ بات کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے تھے. حالانکہ اسے تم اسی لیے سمجھا رہے تھے کہ رہنے دے, اپنے پاس رہنے دے, لیکن تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اس کو چھوڑ دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں, تاکہ یہ والی رسم جو ہے یہ ٹوٹ جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لے کے پالا جاتا ہے بچہ وہ تمہارا نہیں ہوتا, وہ تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا, اصلی بیٹا نہیں بن سکتا. تو یہ بات تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے واللہ احق ان تخشاہ, لاڈ شاڈ تو ہو سکتے ہیں نا, لیکن اللہ سبحانہ تمہیں انسانوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یعنی کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا خوف کس کے دل میں ہے؟ لیکن بس یہ ایک طرح سے میں تو کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاڈ بھی تو کرتا ہے نا اپنے بندوں سے, اور وہ اتنا پیارا بندہ تھا اس کا, ان سے تو لاڈ کرنا ہی تھا. خیر بارہ واللہ وہ کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے کہ جو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر تمہیں اسسٹ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو, انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو بات, اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. یہ پوری ایک ہی بات ہے, اس لیے اس کو میں نے پورے کو پڑھا ہے. تو جب اب یہ زید کا بھی نام ہے اور زینب کا بھی شاید نام ہے کہ نہیں پتہ نہیں, بہرحال زید کا نام ہے یہاں کہ جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت نہ رکھی کوئی, یعنی اس کو چھوڑ دیا, جب فیصلہ کر فلما قضا زید, جب فیصلہ کر دیا زید نے اس عورت کو چھوڑنے کا, ٹھیک ہے, زینب علیہ السلام کو, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کا جب فیصلہ کر لیا, تو زوجناکہا, تو ہم نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا. زوجنا, ہم نے تمہاری زوجیت میں دے دیا, تمہارے لیے قبل کر دیا اس کو, تمہارا سپاؤس بنا دیا. کا تمہارا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اللہ سبحانہ تمہارا اس کو سپاؤس بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکیلا, تاکہ نہ رہے مومنوں کے اوپر کوئی حرج اپنی بیوی, اپنے منہ بولے بیٹے اڈاپٹڈ سنز کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں, تاکہ کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے کوئی اپنی وہ نہ رکھیں, یعنی جب ان سے اپنا تعلق توڑ لیں, ان کو طلاق دے دیں. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو ہو کے ہی رہنا چاہیے, وہ ہو کے ہی رہتا ہے, اس کو ہو کے ہی رہنا ہے. What should be done should be done, یہ اس کا بہت ہی اچھا مطلب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, جو اللہ کا کام ہو جانا چاہیے اس کو ہو جانا چاہیے. تو یہاں پہ یہاں تک یہ اس بات کی ہے, اور اس میں آپ کو خیر اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جب انہوں نے
زید نے ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارا اسپاؤس بنا دیا، اس عورت کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا اسپاؤس بنا دیا۔ اس کے لیے ایک بخاری کے اندر حدیث ہے 7420، اور وہ اس میں یہ ہے کہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، تو پھر وہ کہتی ہوتی تھی نا، تو ظاہر سی بات ہے بندہ کہ بھئی تم ساریوں کا تو اپنی جو دوسری وائفز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں کہتی ہوتی تھی کہ تمہارا تو نکاح زمین پہ ہوا ہے نا، تو میرا نکاح جو ہے وہ اللہ اوپر والے نے، آسمان والے نے مجھے نکاح یعنی کہ میرے نکاح کا حکم دے کے اور میرا نکاح اس نے کروا دیا ہوا ہے نا۔ تو یہ بات ہے اس ساری اس میں 37 میں ٹھیک سمجھ میں آ گئی۔ چلے ما کانا علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر فرض کر دے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ دیکھیں یہ ایک اسپیشل یعنی کہ ایک بڑا عز کے ساتھ شروع ہے، تو یہ بڑا ایک اسپیشل واقعہ تھا زمانے کا، ایک بڑا اسپیشل واقعہ تھا۔ تو اس میں یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کر دی ہے بات، یہ اللہ کی سنت ہے ان کے لیے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی پیغمبر۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، تو یہ جو اللہ کا حکم ہے نا، یہ مقرر کیا ہوا ہے اس نے پیغمبروں کے لیے۔ اب کیا اس میں کیا بات ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ وہ کہتا ہے کہ وہ سارے پیغمبر کہتے تھے نا ہم بھی تمہاری طرح کے بشر ہیں، ایسے ہی کہتے تھے نا، پیچھے آپ بہت لمبا پڑھ چکے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح کے بشر ہیں، بس صرف اتنا ڈفرینس ہے کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے۔ تو وہ جو وحی کو ریسیو کرنا اور وحی کو اس کو پھیلانا اور پھر اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ساری ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھی رسولوں کی۔ تو اگر ان کو ایکسٹرا ذمہ داریاں دی جاتی تھیں تو ان کو کچھ ایکسٹرا پاورز بھی دی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی عادت رہی ہے کہ وہ سارے جو تم سے پہلے آئے تھے ان کو بھی کچھ ذمہ داریاں جو زیادہ دینی ہیں، ان کے لیے پھر ان کو کچھ وہ جو حقوق ہیں ان کو وہ بھی کچھ زیادہ دیے جاتے ہیں، زیادہ ڈیوٹی کو کرنے کے لیے پاور بھی تھوڑی سی ان کو ایکسٹرا ملتی ہے سارے عام لوگوں سے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیونکہ جنہوں نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات، رسالات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات اور خطوط جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر لکھی ہوئی ساری وہ ہوتی تھی، تو وہ ساری جو ہیں وہ پہنچاتے تھے وہ، اور وہ اس اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو حساب کتاب رکھنے کے لیے اللہ بڑا کافی ہے۔ یہ جو آپ اگر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جی ان کو یہ فالتو کیوں حقوق ملے ہوئے تھے، تو اللہ حساب رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کو ڈیوٹیاں بھی تو ایکسٹرا تم سے ملی بھی تھی، تھوڑے سے حقوق زیادہ دے دیے، جیسے آپ ہر ہی اس میں دیکھتے ہیں کہ جس کو تھوڑا جس کی زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو حقوق بھی زیادہ ملے ہوتے ہیں، رائٹس بھی اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب نیکسٹ جو آیت ہے وہ تھوڑا سا دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ یہاں تک اگر آپ کو بتا، یہ اصل میں ہے بڑی اس طرح کی تھی نا آیات، تو ہم پہنچے ہیں جی 39 آیت تک، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ سے۔